فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب اعتقادات، تالیف ابو جعفر محمد بن علی بن بابویہ المعروف شیخ صدوق علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 2 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 15، شیعہ اثنا عشری کا عقیدہ توحید۔ اس کتاب کے مصنف فقی عالم ربانی الشیخ ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی فرماتے ہیں، جان لیجئے کہ توحید کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد و یکتا ہے، کوئی چیز اس کی مثل و مانند نہیں، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، سنتا ہے، ہر آواز کا علم رکھتا ہے، دیکھتا ہے، یہ دکھائی جانے والی چیزوں کا علم رکھتا ہے، ہر شے سے باخبر ہے، وہ ایسی ذات ہے کہ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، زندہ ہے اور اسے زوال نہیں ہے، غالب ہے، منزہ ہے، سب چیزوں کا علم رکھتا ہے، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، بے نیاز ہے، اس کی پاک ذات ایسی ہے کہ اسے جوہر۔ حاشیہ: وہ حقیقت جس کے وجود میں آنے کے لیے موضوع یا محل کی ضرورت نہیں، جس طرح سفیدی کے عارض یا موجود ہونے کے محل دیوار کاغذ کی ضرورت ہوتی ہے۔ عرض: حاشیہ نمبر 2، وہ حقیقت جو موضوع یا محل کی طرف محتاج ہو جیسے کاغذ اور دیوار کا رنگ۔ جسم: حاشیہ نمبر 3، وہ شے جو طول، عرض اور عمق رکھتی ہو جیسے کہ اینٹ ہے۔ صورت: حاشیہ نمبر 4، وہ جوہر ہے جس سے شے کو فعالیت مل جاتی ہے۔ خط: حاشیہ نمبر 5، خط جسم کا وہ کنارہ ہے جس میں طول ہو یا لیکن عرض اور عمق نہ ہو۔ سطح: حاشیہ نمبر 6، جسم کا وہ حصہ جس میں طول اور عرض تو ہو مگر عمق نہ ہو۔ ثقل، خفت، حرکت: حاشیہ نمبر 7، جسم کا ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف منتقل ہونا۔ سکون: حاشیہ نمبر 8، ایسی شے میں حرکت کا نہ ہونا جو متحرک ہو سکتی ہے۔ مکان: حاشیہ نمبر 9، جسم حاوی کا سطح باطن، جسم حاوی کا سطح باطن جو جسم محوی کے سطح کے ظاہر سے ملتا ہو۔ اور زمان جیسی صفات سے متصف نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ سب مادی یعنی مادی مخلوق کی صفات ہیں اور وہ اپنی مخلوقات کی تمام صفات سے منزہ اور مبرہ ہے، نہ وہ ایسی ذات ہے جس سے فضل و کمال کی نفی کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کے کمال کو مخلوق کے کسی کمال سے مشابہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ وہ موجود ہے لیکن اگر دیگر موجودات کی طرح نہیں، وہ یکتا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا کہ جسے وارث بنایا جائے اور نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا کہ اس کی صفات یا ذات میں شریک قرار پائے۔ اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، کوئی ضد نہیں ہے، کوئی شبیہ نہیں ہے، کوئی شریک حیات نہیں ہے، کوئی مثل و نظیر نہیں ہے،
اور نہ ہی اس کا کوئی مشیر کار ہے۔ وہ ایسا لطیف و خبیر ہے کہ آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی، وہ آنکھوں کے حال سے باخبر ہے۔ انسانی وہم و خیال اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، جبکہ وہ انسانی وہم و خیال کا احاطہ رکھتا ہے۔ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ ہر شے کا خالق وہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ خلق اور حکمرانی کرنا اسی کا حق ہے۔ بابرکت ہے وہ ذات جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو مخلوق جیسا سمجھے وہ مشرک ہے، اور جو شخص توحید کے باب میں سابق الذکر عقیدے کے علاوہ کسی عقیدے کو شیعوں کی طرف منسوب کرے وہ جھوٹا ہے۔ ہر وہ حدیث جو کتاب خدا کے مطابق نہ ہو وہ باطل ہے، اور اگر اس قسم کی حدیث ہمارے علماء کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں تو وہ مدلس ہوگی۔ وہ حدیث جسے مخالفین نے دھوکہ دینے کے لیے شیعہ کی طرف منسوب کر دیا ہو۔ جن روایات سے جاہلوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ان میں خدا کو مخلوق سے تشبیہ دی گئی ہے، تو ان کے معنی بھی وہی مراد لیے جائیں گے جو اس قسم کی قرآنی آیات کے سلسلے میں لیے جاتے ہیں۔ چنانچہ آیت قرآنی ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے۔ سورہ قصص آیت نمبر 88۔ اس آیت میں وجہ سے مراد دین اسلام ہے، جس سے اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل ہوتی ہے اور خدا کی طرف توجہ کی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت شریفہ سورہ قلم آیت نمبر 42، جس دن مشکل ترین لمحہ آئے گا اور انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ اگر یہاں کشف ساقی سے مراد پنڈلی کھولنا مراد لیا جائے جیسا کہ عامہ کا نظریہ ہے، تو اللہ کی نسبت تشبیہ اور جسم کے باطل عقیدے کا تسلیم و اقرار لازم آئے گا۔ پس کشف الساق سے مراد قیامت کی ہولناکی، شدت اور سختی کا نمایاں ہونا ہے۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید میں آیا ہے اور اس میں اپنی روح پھونک دی۔ سورہ حجر آیت نمبر 29، یعنی حضرت آدم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بدن میں روح ڈال دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان روحی میری روح بالکل اس طرح جس طرح خود اللہ تعالیٰ نے دیگر موارد میں فرمایا ہے۔ بستی میرا گھر، بیٹی میرا گھر، عبدی میرا بندہ، جنتی میری جنت، ناری میری دوزخ، سمائی میرا آسمان اور ارضی میری زمین۔ یعنی یہاں روحی سے مراد میری مخلوق ہے، اور القرآن میں ہے اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 64۔ یہاں ید سے مراد نعمت اور یدا سے مراد دنیا و آخرت کی نعمتیں ہیں۔ ایک اور مقام پہ فرمایا اور آسمان کو ہم نے اپنی قوت سے بنایا ہے۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 47۔ اے دن ید ہاتھ کی جمع ہے جس سے مراد اللہ کی قوت و طاقت ہے۔ اس مطلب کی تائید اس آیت سے بھی ہوتی ہے۔ اور ان سے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کیجیے جو طاقت کے مالک تھے۔ سورہ صاد آیت نمبر 17۔ یعنی صاحب قوت ہیں۔ ایک اور مقام پر ابلیس کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ابلیس جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ ایک اور جگہ فرمایا اور قیامت کے دن پوری زمین اس کے قبضے قدرت میں ہوگی۔ نیز فرمایا اور آسمان اس کے دست قدرت میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ نیز فرمایا اور آپ کا پروردگار حکم میں حاضر ہوگا اور فرشتے صف در صف ہوں گے۔ جاؤ رب کا یہاں خدا کے آنے سے مراد امر خدا کا آنا ہے، یعنی تمہارے پروردگار کا حکم آئے گا۔ اور فرمایا ہرگز نہیں، اس روز یہ لوگ یقیناً اپنے رب کی رحمت سے اوٹ میں ہوں گے۔ اور فرمایا کیا یہ لوگ منتظر ہیں کہ خود اللہ بادلوں کے صاحبان میں ان کے پاس آئے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 210۔
یہاں خدا کے آنے سے مراد عذاب خدا کا آنا ہے، اور فرمایا بہت سے چہرے اس روز شاداب ہوں گے، وہ اپنے رب کی رحمت کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 22-23۔ یعنی اپنے رب کے اجر و ثواب کے انتظار میں ہوں گے، اور قرآن میں ہے اور جس پر میرا غضب نازل ہوا بتحقیق وہ ہلاک ہو گیا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 81۔ غضب الہی سے مراد عذاب اور رضا الہی سے مراد اس کا ثواب ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر آیا ہے، تو میرے دل کی بات جانتا ہے لیکن میں تیرے اسرار نہیں جانتا، تو میرے دل کی بات جانتا ہے لیکن میں تیرے اسرار نہیں جانتا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 116۔ ایک اور مقام پر فرمایا اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، یعنی اپنے انتقام سے ڈراتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 28۔ اور اللہ اور اس کے فرشتے یقیناً نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو جیسے سلام بھیجنے کا حق ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 56۔ اور فرمایا وہی اللہ تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 43۔ الصلاۃ من اللہ سے مراد اس کی رحمت ہے، الصلاۃ من الملائکۃ سے مراد طلب مغفرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی کا بیان ہے۔ الصلاۃ من الناس سے مراد دعا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا ان لوگوں نے عیسیٰ کے قتل کی تدابیر سوچیں اور اللہ نے بھی جوابی تدبیر فرمائی کہ اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 54۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ در حقیقت اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 142۔ اور فرمایا اللہ بھی ان کے ساتھ تمسخر کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 15۔ اور فرمایا اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 79۔ اور فرمایا انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 67۔ ان تمام آیت شریفہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مکر کرنے والوں کو مکر کی جزا، دھوکے بازوں کو دھوکے کی سزا، منافقین حاشیہ ہے، منافقین اہل ایمان نہیں تھے اور انہوں نے صرف اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے اسلام کا اظہار کیا تو اللہ نے بھی ان کے ساتھ مکر کیا، یعنی ان کے مکر اور دھوکے کی سزا اس طرح سے دی کہ ایک طرف سے انہیں بھی دیگر اہل ایمان کی طرح روزہ، حج، نماز اور جہاد کا حکم دیا، اور دوسری طرف سے ان کے کسی عمل یا عبادت کو قبول نہیں کیا بلکہ قیامت کے دن ان کے لیے درک اسفل اور عقاب کو تیار رکھا۔ مترجم۔ ہنسنے والوں کو ہنسنے کی سزا، مسخرہ کرنے والوں کو تمسخر کی سزا اور بھول جانے والوں کو فراموشی کا عقاب دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھلا دیں گے۔ ان تمام آیت شریفہ کا مفہوم و منشا وہ نہیں ہے جو کلام کے ظاہر سے استفادہ ہوتا ہے، بلکہ حقیقت امر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ مکر کرتا ہے، نہ دھوکہ دیتا ہے، اور نہ ہنسی کرتا ہے، اور نہ ہی تمسخر کرتا ہے، اور نہ ہی اسے کبھی نسیان عارض ہوتا ہے۔ یہ سب کے سب ناممکنات ہیں کیونکہ یہ عیوب میں شمار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام عیوب و نقائص سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ جن روایات پر مخالفین اور بے دین افراد کے حملے ہوتے ہیں ان میں اسی قسم کے الفاظ وارد ہوئے ہیں، لہٰذا ان لفظوں کے وہی معنی مراد لینے چاہیے جو قرآن میں ان کے معنی مراد لیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ذات اور صفات فعل کے متعلق عقیدہ۔ الشیخ ابو جعفر
بن بابویا فرماتے ہیں جب ہم خدا کی کوئی ایسی صفت بیان کرتے ہیں کہ جس کا تعلق اس کی ذات سے ہوتا ہے تو ہماری غرض اس مقام پر اس صفت کی ضد کی نفی کرنا ہوتی ہے۔ مثلاً ہم کہتے ہیں سمیع سنتا ہے یعنی کسی آواز سے واقف نہیں ہے، بصیر دیکھتا ہے یعنی ہر دکھائی دینے والی شے سے آگاہ ہے، نہ آگاہ نہیں ہے۔ حکیم حکمت والا ہے، اس کا کام حکمت و مصلحت سے خالی نہیں۔ قادر قدرت رکھتا ہے یعنی عاجز نہیں ہے۔ عزیز غالب ہے یعنی مغلوب نہیں ہے۔ حی زندہ ہے یعنی موت عارض نہیں ہوتی۔ قیوم اللہ خود سے قائم دائم ہے، کسی اور کے ذریعے نہیں، جبکہ تمام موجودات اس کے ذریعے قائم ہے، اور جو ذات ایسی ہو اس کے لیے زوال نہیں ہے۔ واحد یکتا و یگانہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ قدیم ازل سے ہے، حادث نہیں ہے۔ یہ سب صفات ذات ہیں، اور صفات ذات عین ذات ہیں، اور ہم قائل نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے۔ یہ سب صفات ذات ہیں اور صفات ذات عین ذات ہیں، اور ہم قائل نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے خالق ہے، فاعل فاعل ہے، شائی صاحب مشیت ہے، مرید صاحب ارادہ ہے، راضی راضی خوشنود ہے، ساخط ناراض ہے، رازق رزق دینے والا ہے، وہاب عطا کرنے والا ہے، متکلم کلام پیدا کرنے والا ہے۔ ہم قائل نہیں کہ اللہ تعالیٰ مذکورہ بالا صفات کے ساتھ ہمیشہ سے متصف ہے، کیونکہ یہ سب کی سب صفات فعل اور حادث ہیں، اسی لیے یہ کہنا درست نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ان صفات کے ساتھ متصف ہے۔ شرعی تکلیف کے متعلق عقیدہ۔ شیخ ابو جعفر صدوق فرماتے ہیں شرعی تکلیف کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے کمی تکلیف دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے کمی تکلیف دی ہے، جیسے کہ خود فرماتا ہے ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے۔ سورہ انعام آیت نمبر 152۔ اور وسعت طاقت سے کم درجے کو کہا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اتنی ہی تکلیف دی ہے جو ان کی طاقت سے کم ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر تمام شب و روز میں سے پنجگانہ نمازیں فرض کی ہیں، پورے سال میں 30 دن کے روزے واجب کیے ہیں، اور ہر 200 درہموں پر سال بھر میں 5 درہم زکوٰۃ دینی واجب کی ہے، اور عمر بھر میں 1 حج واجب قرار دیا ہے، حالانکہ بندے اس سے زیادہ کی طاقت رکھتے ہیں۔ بندوں کے افعال کے متعلق عقیدہ۔ شیخ ابو جعفر صدوق فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ انسانی اعمال کا خالق تقدیری ہے، خالق تکوینی نہیں ہے، بمعنی کہ اللہ تعالیٰ ازل سے انسانی افعال کا عالم ہے، اور ان کا خالق نہیں ہے۔ جبر و تفویض کی نفی میں ہمارا عقیدہ وہ ہے کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، نہ جبر ہے نہ تفویض، بلکہ 2 اوامر کے درمیان ایک امر ہے۔ کسی نے پوچھا 2 اوامر کے درمیان ایک امر کیا ہے؟ فرمایا اس کی مثال یہ کہ تم کسی شخص کو برے کام پر آمادہ دیکھ کر منع کرو، لیکن وہ تمہاری بات نہ مانے، پس تم اسے چھوڑ دو، اور وہ گناہ کا مرتکب ہو جائے تو اس کے قبول نہ کرنے کا اور تمہارے چھوڑ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نے ہی اسے گناہ کا حکم دیا ہے۔ ارادہ اور مشیت الہی کے متعلق عقیدہ۔ شیخ ابو جعفر فرماتے ہیں اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ وہی ہے جسے صادق عالم محمد علیہ السلام نے فرمایا ہے، خدا چاہتا ہے ارادہ فرماتا ہے، اسی طرح وہ نہیں چاہتا ہے وہ راضی نہیں ہے۔ ان 4 امور کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ شاء اللہ کے معنی یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے خدا کے علم میں ہوتا ہے۔ اراد اللہ یعنی ارادے کا بھی وہی مطلب ہے جو شاء اللہ کا ہے۔ لم یحب خدا پسند نہیں کرتا کہ اسے 3 اللہ عیسیٰ مریم میں سے ایک کہا جائے۔
لم یرز کے معنی یہ ہے کہ خدا بندوں کے کفر سے راضی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد جسے آپ چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور فرمایا اور تم صرف وہی چاہ سکتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ اور فرمایا اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو تمام اہل زمین آسمان لے آتے، تمام اہل زمین اگر آپ کا پروردگار چاہتا ہے تو تمام اہل زمین ایمان لے آتے، پھر کیا آپ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کر سکتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور جیسا کہ فرمایا اور کوئی جاندار اذن خدا کے بغیر نہیں مر سکتا، اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وہ کہتے ہیں اگر قیامت میں ہمارا کچھ دخل ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر آپ کا رب چاہتا ہے تو یہ ایسا نہ کر سکتے، پس انہیں بہتان تراشی کی حالت میں چھوڑ دیں۔ نیز فرمایا اور اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو یہ لوگ شرک کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اور فرمایا اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو اس کی ہدایت دے دیتے۔ نیز فرمایا پس جسے اللہ ہدایت بخشنا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو ایسا تنگ گھٹا ہوا کر دیتا ہے گویا وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو۔ اور فرماتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کرے اور تمہیں گزشتہ اقوام کے طریقوں پر چلائے، نیز تمہاری طرف توجہ کرے۔ اور فرماتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کے نصیب میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے۔ اور فرماتا ہے اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ اور فرماتا ہے اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ نیز ارشاد ہے اور اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ تم پر توجہ کرنا چاہتا ہے، اور جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم بڑی بے راہروی میں پڑ جاؤ۔ اور ارشاد فرماتا ہے اور اللہ تو بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ جل شانہ کے ارادہ و مشیت سے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے، لیکن ان تمام تشریحات کے باوجود ہمارے مخالفین ہم پر طعن و تشنیع سے باز نہیں آتے اور کہتے ہیں کہ شیعوں کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ بندوں سے معصیت صادر ہو، اور اللہ تعالیٰ کا ہی ارادہ تھا کہ حسین بن علی علیہ السلام قتل ہوں، جبکہ ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ یہ کہ معصیت کاروں کی معصیت اور اطاعت گزاروں کی اطاعت یکساں نہ ہو، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ گناہ اور برے افعال اس کی طرف منسوب نہ ہو، البتہ وہ گناہ کے سرزد ہونے سے قبل ہر گناہ کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے مطابق قتل امام حسین علیہ السلام منافی اطاعت اور معصیت ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ آپ کا قتل ایک ایسا عمل ہے جس پر امر نہیں بلکہ ممانعت کی گئی تھی۔ ہم قائل ہیں کہ آپ کا قتل ایک قبیح عمل اور ناپسندیدہ اقدام تھا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ آپ کے قتل کو جبر اور قدرت کے ذریعے روکا نہ جائے، جیسا کہ اس قتل سے نہیں کے ذریعے ممانعت کی گئی تھی، اور اگر وہ اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے زبردستی روکنا چاہتا جس طرح قولاً روکا ہے تو یقیناً امام حسین علیہ السلام قتل نہ ہوتے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلنے سے محفوظ رکھنے کے لیے آگ کو حکم دیا گیا تھا۔ ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا، اور ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ازل سے علم تھا کہ امام حسین علیہ السلام ظلم سے شہید کیے جائیں گے، اور اس شہادت سے آپ کو ابدی سعادت حاصل ہوگی اور آپ کے قاتل ہمیشہ کی بدبختی اور شقاوت میں مبتلا رہیں گے۔ ہمارا عقیدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا ہے۔ ارادہ اور مشیت الہی سے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے وہ نہیں جو ہمارے مخالفین ملحدین اور طعن و تشنیع کرنے والے ہماری طرف منسوب کرتے ہیں۔ قضاء و قدر کے متعلق عقیدہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ وہی ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے زرارہ کے سوال کے جواب میں فرمایا۔ زرارہ نے سوال کیا اے میرے آقا،
آپ قضاء و قدر کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں کہتا ہوں کہ جب روز قیامت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جمع کر کے سوال کرے گا تو ان سے صرف ان امور کے متعلق سوال کیا جائے گا جن کا ان سے عہد و پیمان لیا گیا تھا۔ ان امور سے متعلق باز پرس نہیں کی جائے گی جنہیں اس نے اپنی قضاء و قدر سے نافذ کیا ہے۔ مسئلہ قدر کے بارے میں بحث کرنے سے ممانعت کی گئی ہے، جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اس شخص کے جواب میں فرمایا تھا جس نے مسئلہ قدر کے متعلق آپ سے سوال کیا تھا، مسئلہ قدر ایک گہرا سمندر ہے، اس میں داخل نہ ہو۔ اس شخص نے وہی سوال دہرایا تو آپ نے فرمایا وہ ایک تاریک راستہ ہے، اس میں قدم نہ رکھو۔ اس شخص نے تیسری بار وہی سوال دہرایا تو آپ نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے، اسے معلوم کرنے کی زحمت نہ کرو۔ امیر المومنین علیہ السلام نے قدر کے بارے میں فرمایا خبردار، مسئلہ قدر اللہ تعالیٰ کے سربستہ بھیدوں میں سے ایک بھید ہے، اللہ تعالیٰ کے حجابوں میں سے ایک حجاب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا پوشیدہ امر ہے جو حجاب خداوندی کے اندر محفوظ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی مہر لگی ہوئی ہے، علم خداوندی میں پہلے سے ہی موجود ہے اور اس نے اپنے بندوں کو اس کے علم سے آگاہ نہیں کیا۔ ان کے علم، مشاہدے اور عقل کی رسائی سے بہت زیادہ دور اور بلند رکھا ہے، کیونکہ بندے نہ اس کی زبانی حقیقت اور بے پناہ قدرت کا ادراک کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی نورانی عظمت اور نہ اس کی یکتائی تک ان کی رسائی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ موزن اور تلاطم خیز سمندر ہے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اس کی گہرائی اور عمق زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے، مشرق و مغرب تک اس کی چوڑائی ہے، سیاہ رات کی طرح تاریک ہے، سانپ اور مچھلیاں کثرت سے موجود ہیں، وہ کبھی اوپر آ جاتی ہیں تو کبھی طے کی طرف اتر جاتی ہیں۔ اس واحد و یکتا اور بے نیاز خدا کے سوا کسی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ قضاء و قدر کے متعلق علم و اطلاع حاصل کرے۔ جو شخص اس کی حقیقت سے آگاہ ہونے کی کوشش کرے گا وہ حکم خدا کی مخالفت، اس کی سلطنت میں جھگڑا، اسرار الہی کو فاش اور عذاب و غضب الہی میں گرفتار ہونے والا قرار پائے گا۔ اس کا ٹھکانہ جہنم اور اس کا انجام برا ہوگا۔ مروی ہے کہ ایک دفعہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ایک گرنے والی دیوار سے بچ کر دوسری طرف چلے تو کسی نے عرض کیا یا امیر المومنین کیا آپ قضائے الہی سے بھاگنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، میں قضائے الہی غیر حتمی سے بھاگ کر تقدیر الہی کی طرف جاتا ہوں۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کیا تعویذ بھی قضاء و قدر کو ٹال سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، تعویذ بھی قدر ہی میں سے ہے۔ فطرت اور ہدایت کے متعلق عقیدہ۔ شیخ ابو جعفر صدوق فطرت و ہدایت کے متعلق فرماتے ہیں اس سلسلے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو عقیدہ توحید پر پیدا کیا ہے، جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ کی اس فطرت کی طرف جس پر اس نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتا جب تک ان پر یہ واضح نہ کر دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تفسیر میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو وہ تمام امور بتا دیے جو اس کی خوشنودی کا باعث ہوتے ہیں، اور ان باتوں سے بھی آگاہ کر دیا جن سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ پھر اس نفس کو اس کی بدکاری اور اس سے بچنے کی سمجھ دی۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام احکام بتا دیے جن کو انجام دینا چاہیے اور ان سے بھی آگاہ کر دیا جن سے پرہیز ضروری ہے۔ ہم نے اسے راستے کی ہدایت کر دی، خواہ شکر گزار بنے اور خواہ ناشکرا۔ مذکورہ بالا آیہ شریفہ کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہم نے اس کو صحیح راستہ بتا دیا، اب وہ یا اسے اختیار کرے گا یا اسے چھوڑ دے گا، اور ادھر سمود کو ہم نے راہ راست دکھا دی تھی مگر انہوں نے ہدایت کی جگہ اندھے رہنے کو پسند کیا۔ مذکورہ آیہ شریفہ کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ حق کو پہچاننے کے باوجود گمراہی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کسی نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ اس آیہ شریفہ سے کیا مراد ہے، اور ہم نے دونوں راستے خیر و شر اسے دکھا دیے۔ تو آپ نے فرمایا
ان سے مراد نیکی اور بدی کے راستے ہیں، اور فرمایا جن چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے پوشیدہ رکھا ہے ان کی تکلیف بھی بندوں سے ساقط کر دی ہے، اور جن احکام کو ان کے پاس بھیجا ہے ان کی تعلیم بندوں کو دے کر حجت قائم کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب یہاں ہم کتاب کے پارٹ نمبر 2 کا اختتام کرتے ہیں۔